علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الرحیق المختوم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام یافتہ کتاب ہے جو ہم نے شروع کی ہوئی تھی۔ الحمدللہ آج صفحہ نمبر 107 سے کرنا ہے، ایک لمبے بریک کے بعد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو کرنے کی اور سنتوں کو ہماری زندگی میں شامل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ تو آج جو ہم نے پڑھنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے لیے اٹھے تو پھر 20 سال سے زیادہ عرصے کے لیے اٹھے ہی رہے، اور یہی مدت ہے جو کہ قرآن کے نزول کی ہے۔ یعنی قرآن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور آپ کو پھر فرمایا گیا کہ اٹھو اور اپنے خاندان والوں کو اور پھر یہ کہ اعلانیہ تبلیغ کرو، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارِ گراں کو اٹھایا اور ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا دیں، آمین۔ تو آج ہم نے شروع کرنا ہے دعوت کے ادوار اور مراحل۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر نمایاں اور ممتاز تھے۔ وہ دونوں حصے یہ ہیں، پہلا ہے مکی زندگی تقریباً 13 سال، دوسرا ہے مدنی زندگی 10 سال۔ پھر ان میں سے ہر حصہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہے اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں، اور ان مرحلوں کو سمجھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ جب ہم دعوت اور تبلیغ کے میدان میں نکلتے ہیں تو بحیثیت داعی کے ہمیں بھی ان میں سے مختلف مراحل پیش آتے ہیں، اور یہ سارے مراحل ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں۔ اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں میں پیش آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے۔ تو مکی زندگی دیکھتے ہیں۔ مکی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل تھی۔ پہلا، پس پردہ دعوت کا مرحلہ 3 برس تک جو قائم رہا۔ دوسرا، اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ 4تھے سال نبوت کے آغاز سے 10ویں سال کے اواخر تک، ٹھیک ہے، تو یہ 10 سال یہ ہو گئے۔ اور تیسرا مرحلہ مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ۔ یہ جو مرحلہ ہے 10ویں سال نبوت کے اواخر سے ہجرت مدینہ تک ہے، اور اس کے بعد مدنی زندگی کے مراحل کی تفصیل پھر بعد میں اپنی جگہ پر آئے گی۔ تو مکی زندگی میں جو پہلا مرحلہ ہے وہ کاوش تبلیغ ہے، یعنی تبلیغ کے میدان میں آپ نے کیا کوششیں کیں۔ اس میں پہلے جو بھی ہم نے پڑھا خفیہ دعوت کے 3 سال۔ یہ معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا، یہاں کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور ان بتوں کے نگہبان بھی جنہیں پورا عرب تقدیس کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس لیے کسی دور افتادہ مقام کی بنسبت مکہ میں مقصد اصلاح تک رسائی ذرا زیادہ دشوار تھی۔ یہاں ایسی عزیمت درکار تھی جسے مصائب و مشکلات کے جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں۔ عزیمت کا مطلب ہوتا ہے پکا ارادہ، ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کسی گاؤں یا کسی ایسی جگہ کے لوگوں کو جو کہ نون ہی نہیں ہے، جہاں جو آرام سے لوگوں کی بات بھی سن لیتے ہیں، لوگوں سے امپریس بھی ہو جاتے ہیں، وہاں پر اپنی بات منوانا اور اپنی سے پیدا کر دینا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن مکہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر سارے یعنی کہ ارد گرد کے قبائل بھی آتے تھے۔ حج اور عمرہ کا سلسلہ تو ظاہر ہے اسلام سے پہلے بھی چلتا تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں اور پھر یہ مرکز تھا، صحیح ہے، تو یہاں پر اگر آپ نے عقائد کو تبدیل کرنا تھا یا تبلیغ اور دعوت دینی تھی تو یہ جگہ زیادہ مشکل تھی، یہاں پر زیادہ عزیمت درکار تھی۔ اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہلے پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس بات کو بڑے غور سے سمجھیں کہ تبلیغ اور دعوت کا مرحلہ ہمارے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب ہم جب خود دین کو قبول کر چکے اور دین کو شعوری طور پر اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ یہ دوسروں تک بھی لے کے جائیں، لیکن یہ کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے، ہمیں ڈر ہوتا ہے اور رکاوٹیں بھی سامنے آتی ہیں اور عزم بھی ہمارا کم ہوتا ہے۔ تو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ پس پردہ، ٹھیک ہے، یعنی اوپنلی نہ کیا جائے، ہر ایک کو نہ پکڑ کے بتایا جائے کہ میں پکی مسلمان ہو گئی ہوں اور میں نے یہ زندگی میں شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ان کاموں کو چھپائیں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی خفیہ جماعت پیدا کریں۔ وہ لوگ جو آپ سے قریب ہیں، جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کی بات سن لیں گے، ان پر کام کریں، ٹھیک ہے۔
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا کہ 3 سال جو ہیں وہ پس پردہ یہ کام کیا گیا ہے تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ہیجان خیز صورت حال نہ آ جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اولین راہروان اسلام. اب جو سب سے پہلے دین پر چلنا شروع ہوئے وہ والے ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے گہرا رابطہ و تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی. ٹھیک ہے. خفیہ تبلیغ کا آغاز ارد گرد کے لوگوں سے ہوا، اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں، اپنے قریبی لوگوں سے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں، آپ کے صدق و صلاح سے واقف ہیں. پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی. ارد گرد کے لوگ تھے، آپ کے ساتھ اخلاص رکھتے تھے، آپ کو سچا سمجھتے تھے. تو یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی. یہ اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہیں اور ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کے درجات بھی بہت بلند ہیں اور یہ سابقون الاولون ہیں جن کے لیے جو جنت میں نعمتیں ہیں مقربین والی وہ ان کے لیے وہ بھی الگ سے ہیں. سبحان اللہ. ان میں سرِ فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بن شرحبیل قلبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی یعنی جو آپ کے چچا کی طرف سے کزن تھے حضرت علی ابن ابی طالب جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت بچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. ٹھیک ہے. جو آپ کے سب سے قریبی لوگ ہیں نا، دوست ہیں، کزن ہیں، بیوی ہیں اور پھر وہ جو آپ کے پاس غلام ہیں. ٹھیک ہے. سب اسلام قبول کر گئے. یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے. ٹھیک ہے. یعنی ساتھی مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہی کام جو آپ کر رہے تھے تو وہ آپ کے دوست نے بھی شروع کر دیا. وہ بڑے ہر دل عزیز، نرم خو، پسندیدہ خصال کے حامل، با اخلاق اور دریا دل تھے. ان خصوصیات پہ ذرا غور کریں. اگر ہمارے اندر یہ خصوصیات ہیں تو لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے اور جن لوگوں کے اندر خیر ہے نا وہ اس خیر کی دعوت کو قبول کر لیں گے. ان کے پاس ان کی مروت، دور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی. ٹھیک ہے. ہر دل عزیز تھے یعنی ہر ایک ان کو پیار کرتا تھا، وہ ہر ایک کے لیے محبوب تھے. نرم خو تھے، اچھا اخلاق رکھتے تھے یعنی ان کی عادتیں بڑی خوبصورت تھیں، با اخلاق اور دریا دل تھے، بہت سخی تھے. ٹھیک ہے. اور تجارت بھی کرتے تھے اور حکمت اور دور اندیشی کے ساتھ لوگوں کو مشورے وغیرہ بھی دیتے ہوں گے اور صحبت بہت اچھی تھی ان کی یعنی بندہ ان کی صحبت میں اچھا فیل کرتا تھا. تو اس وجہ سے لوگ ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے. چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی. تو یہاں پر ذرا رک کے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے. کیا لوگ ہماری طرف کھینچے چلے آتے ہیں یا ہم سے دور ہٹتے ہیں؟ اگر ہم سے دور ہٹتے ہیں تو پھر کون ہوگا جو آپ کی حق کی بات سنے گا؟ ٹھیک ہے. اگر ہم لوگوں کے کسی کام کے ہی نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا اچھا اخلاق ہی نہیں ہے اور ہم ان کی دین تو بعد میں آئے گا نا، ہم ان کی دنیا کے ہی کسی کام کے نہیں ہیں تو پھر وہ آپ سے دین کی دعوت بھی نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے ہوا کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہم مسلمان ہو گئے. یہ بزرگ اسلام کا ہراول دستہ تھے. ہراول دستہ ہوتا ہے جو سب سے آگے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں ہراول دستہ یا پیدل فوج جو ہوتی ہے نا وہ سب سے پہلے جا کے دشمن سے لڑتی ہے اور وہ زیادہ رسک پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو دراصل ان لوگوں نے اگر اسلام کو قبول کیا تھا تو یہ سب سے زیادہ رسک پر تھے اور یہ جانتے تھے کہ ہم نے جس توحید کی دعوت کو قبول کیا اس کے خلاف رکاوٹیں کتنی آنی ہیں. شروع میں جو لوگ اسلام لائے انہی میں بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی ہیں. ان کے بعد امین امت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، عامر بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابی ارقم، عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ رضی اللہ عنہم، اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت خطاب اور خباب بن ارت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہم. یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی
آپ وہی بات ہے نا ابھی جو ہم نے پڑھا کہ بجائے یہ کہ مکہ والوں کو ایک دم سے شوق لگتا، اسلام ان کی بیس میں کہیں کہیں ہر قبیلے میں داخل ہو گیا چپ کے پہلے 3 سال کی چھپی تبلیغ میں ہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام لوگ جو تھے قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن حشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے، لیکن ان میں سے بعض کو سابقین اولین میں شمار کرنا محل نظر ہے، یعنی ایگزیکٹ فگرز نہیں ہیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے، یعنی اگر پہلے انڈیویجولی ہو رہے تھے، انفرادی طور پر ایک ایک فرد ہو رہا تھا، تو پھر اگر ایک مرد نے 3 4 عورتوں مردوں کو دعوت دی تو سب اکٹھے گروپ بر گروپ داخل ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کو کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا، یعنی اس کا کوئی باقاعدہ اعلان نہیں ہوتا تھا، کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ اب ایک جماعت ہونے والی، ایک کلاس ہونے والی ہے، بلکہ انڈیویجولی جو ہے سب کو الگ الگ بتایا جا رہا تھا۔ ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا اور ان میں بڑی سکون بخش اور جاذب قلب نغمگی ہوتی تھی، جو اس پرسکون اور رقت آمیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں، اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ ہم میں سے جو بھی لوگ یعنی ایک تو یہ نا کہ ہمارے والدین نے ہمیں بتایا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن اس کے بعد ہم شعوری طور پر دین پر جمتے ہیں اور قرآن ہم پر بھی ایسے ہی نازل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے جب سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی ہیں نا، تو اس کے بعد وحی کا سلسلہ یعنی کہتے ہیں گرم ہو گیا، یعنی مسلسل وحی آ رہی ہے، اور یہ ساری وحی ان تمام مسلمانوں کی طرف جا رہی ہے، ان کو سنائی جاتی تھی، اور یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے آپ صبح اٹھیں اور آپ کہیں او اچھا وٹس دا نیو نیوز ٹوڈے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل ایسے تھا کہ آسمان سے خبریں آ رہی تھیں، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی، ٹھیک ہے۔ آسمان سے وحی آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں جو ابھی ہم نے زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا، کاتب وحی بھی تھے، یعنی وحی لکھنے لوگ والے صحابہ بھی موجود تھے، ان کو بلاتے وہی بھی لکھ رہے تھے، چاہے کوئی سورسز نہیں تھے، جو بھی چمڑے کے پیسیز، جو بھی کھالوں وغیرہ کے پیسیز تھے، ان پر قرآن لکھا بھی جاتا تھا، اور ساتھ ساتھ پھر یہ کہ عربوں کا حافظہ بہت مضبوط تھا، ان کے تو سینوں میں ساتھ ساتھ محفوظ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں اس دور میں، اور ان کا خاتمہ بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا، بالکل ایسے ہی ہوتا نا کہ جیسے ہم بچپن سے قرآن ہمیں ماں باپ سکھا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ہم شعوری طور پر سمجھ کے قرآن ہم پر اترتا ہے نا، تو سورہ یاسین ہی بعض اوقات ایسے دل کو تسلی دیتی ہے، سورہ الرحمن، پھر ایک ایک کر کے چھوٹی صورتیں جو بھی ہیں، اور جب ان صورتوں کی ہمیں سمجھ آتی ہے، چاہے وہ 5 6 آیات ہی کیوں نہ ہوں، اور قاری حضرات امام جب ان کو مغرب عشاء فجر کی نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں تو ایک سما بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس وقت اب دیکھا کریں کہ آپ کے ایمان کی کیا حالت ہوتی ہے، تو یہی وہ صورتحال ہے کہ جس سے اس وقت صحابہ کرام گزر رہے تھے، کہ ان یعنی ایک تو مشکل حالات تھے، ان کو پتہ تھا کہ اس وقت تلواریں سروں پر لٹک رہی ہیں، کہ ہم ایک ایسا دین قبول کر چکے ہیں جو معاشرے میں کہیں پتہ ہی نہیں تھا کسی کو نا، اب رکاوٹیں تو آنی تھیں، تو ان حالات میں یعنی کہ انوائرمنٹ ان کا پرسکون ہو جاتا تھا جو ہی قرآن ان پر نازل ہوتا تھا، اور پھر یہ کہ وہ قرآن ان کو بلاتا تھا اپنے نفس کی خوبیوں کو بڑھانے کی طرف، یعنی اپنا تزکیہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ دنیا میں پھنسنے کے، اس میں لت مت ہونے کی بجائے اپنے تزکیہ نفس کی طرف آؤ، اور جنت اور دوزخ کا نہ بھولو، جو کہ ہر صورت میں ہمارے سامنے آنی، یا تو انجام جنت ہے یا دوزخ ہے۔ تو ایک الگ ہی معاشرہ تھا جس کی مسلمانوں کو سیر کرائی جاتی تھی، اور بالکل یہی صورتحال ہے نا کہ ہم اپنی اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ہم کوئی لیکچر سنتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو ایک الگ ہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم رمضان میں روزے رکھ رہے تھے، صبر میں آزمائے جا رہے تھے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ان جنتوں کو سوچتا ہے جہاں کے وعدے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کیے ہیں، تو ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے آپ الگ ہی ایک دنیا میں پہنچ گئے، اور پھر اس دنیا کو پانے کے لیے آپ پھر اس دنیا میں ثابت قدم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اب نماز ابتداً جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرح بطور رسول بھیجے گئے تھے۔ وہ لوگوں کو اپنی ذات سے جوڑنے نہیں آئے تھے، وہ لوگوں کو ان کے خالق سے ملانے آئے تھے، ٹھیک ہے، اور نماز ہی انسان کو سب سے بڑھ کر خالق سے ملاتی ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے، یعنی یہ سبھی اس بات پر متفق ہیں کہ نماز ایکچولی جو اس وقت ہم پڑھتے ہیں وہ تو فرض ہوئی تھی معراج کے وقت ہی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف لے جائیں گے، لیکن شروع سے ہی 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام نماز فرض تھی، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نماز کا تصور تو مشرکین مکہ میں بھی پایا جاتا تھا، لیکن ان کی نماز کیا تھی؟ تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک ایک نماز فرض تھی۔ حارث بن اسامہ نے ابن لحیہ کے طریق سے موصولاً زید بن حارثہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداءً جب وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر چھینٹا مارا۔ ابن ماجہ نے بھی اس مفہوم کی حدیث روایت کی ہے۔ برا بن عازم اور ابن عباس سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ ابن عباس کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ نماز اولین فرائض میں سے تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابتداءً وحی آئی تو اس میں اوپر ہی ہم وحی کے کچھ ابتدائی وحی کے احکامات پڑھ چکے ہیں نا، کہ صاف ستھرا رہیے، ٹھیک ہے۔ تو وضو کا طریقہ بھی سکھایا گیا اور طہارت سکھائی گئی اور نماز فرض کی گئی۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب ایسا کبھی ایسی صورتحال سے آج ہم انسان بھی گزر سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ دیکھیں کہ گھر کے خامند ہی یا گھر کے بیویاں ہی اپنے زوج کے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ یہ کیا نماز ہی پڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسلمان گھرانوں میں بھی سم ٹائمز ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ نماز چھوڑ دی جائے؟ نہیں، جب آپ ایسی حالت میں ہیں تو چھپ کے پڑھیں گے نا، گھاٹیوں میں چلے جائیں، یعنی اگر آپ اس ایسے کسی فتنے کا شکار ہیں تو نماز تو پڑھنی ہے، کیونکہ نماز ہی نے تو آپ کا تعلق رب سے مضبوط کرنا ہے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر برقرار رہیں، یعنی آپ جانتے ہیں کہ وہ خود تو انہوں نے دین قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ کو اس پر برقرار رہنے کا کہہ رہے ہیں۔ قریش کو اجمالی خبر۔ مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سنگن لگ چکی تھی، البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔ محمد غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھیں، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ یعنی دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایک دین رائج ہوتا ہے اور اتنے میں کوئی اور نکال لیتا ہے۔ تو ابھی قریش نے ان باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی، غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ الہ کے ایک ہونے پر، جیسا کہ امیہ بن ابی سلط، قس بن ساعدہ اور زید بن عمر بن نفیل وغیرہ نے کیا تھا۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کی پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے، یعنی ان کو یہ ضرور محسوس ہو گیا کہ یہ کوئی امیہ بن ابی سلط یا قس بن ساعدہ جیسا انسان نہیں ہے، بلکہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے اور اس کا انفلوئنس زیادہ ہے۔ تو ذرا اس پر ان کو اندیشے بھی لگے اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھیں، یعنی اب وہ آپ کو مانیٹر کر رہے تھے۔ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہوگی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات معاشرے میں جب بہت برائیاں ہم دیکھتے ہیں اور اوورآل مسلمان امت اس وقت جس انتشار کا شکار ہے، تو انسان شاید شیطان ہمیں اس طرف لگاتا ہے کہ ایک جادو کی چھڑی ہو اور اس سے ہم سب کو ٹھیک کر دیں اور آج ہی سب کچھ بدل جائے۔ یہ ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کرنے کا کام وہی ہے جو ہمیں سیرت سکھائے گی۔ فرد فرد پر کام کرنا ہوگا۔ اگر فرد فرد پر کام کر لیں گے نا تو جنگ بدر میں حالانکہ سپاہی کم تھے، 313 ہی تھے، لیکن ہر کوئی ایمان پر، یعنی کہ بنیان مرصوص تھے وہ سارے کے سارے،
ٹھیک ہے، تو اہل جماعت کی ایک ایسی جماعت قائم ہو گئی تھی جو اخوت یعنی بھائی چارے پر آپس میں ان کا تعلق بڑا مضبوط تھا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھیں۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا، یعنی ان کو اس ذمہ داری پر ڈالا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت واشگاف کر دیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم تھوڑا ہی بس اتنا ہی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے اپنے ذرا فارم میں آ جائیں گے، لیکن آج کے سیکھنے کے لیے جو باتیں ہیں، جو آخر میں جو بات ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ فتنوں کے اس دور میں کام کس طرح کریں گے۔ ہم کسی جادوئی چھڑی کا انتظار نہ کریں کہ ایک چھڑی پکڑیں گے اور ہر کوئی یعنی میں صرف ابھی تو میں دعوت کی بات ہی نہیں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں تو بات کر رہی ہوں اپنے ہی مسلمانوں کو شعوری مسلمان کرنے کی۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم کوئی چھڑی پکڑیں جادو کی اور سب کو ایک دم سے سچا پکا مسلمان بنا دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ عموماً ہمارے آج کل ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہمارا المیہ کیا ہے، ہم ان باتوں پہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ مسلم امت انتشار کا شکار ہے اور جگہ جگہ پر مسلم امت کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ تو کرنے کا کام کیا ہے، خفیہ اور انفرادی طور پر حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اور اس بات کو جان رکھیں کہ ہم اس بات کے مکلف نہیں ٹھہرائے گے کہ ہم ساری دنیا کو بدلیں گے، ٹھیک ہے، ساری دنیا میں جو ہو رہا ہے، اگر اسلام اگر پس بھی رہا ہے، مسلمان تکالیف کا شکار ہے، مسلم امت اس وقت حق پر ہونے کے باوجود غالب نہیں ہے، تو اس میں ان کے اپنے ایمان کا بھی تو ایک حصہ ہے نا کہ جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے۔ ہم نے اپنے اپنے کرنے کا کام پہچاننا ہے، ٹھیک ہے، کبھی ہم مکی دور میں ہوتے ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم سیرت کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمارے لیے زندگی میں بہت رہنمائی ہے۔ کبھی ہم مکی دور سے گزارے جائیں گے جب ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے ہمیں چھپ کر سب کچھ کرنا پڑے، لیکن کیا ہم ان حالات میں بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں ہیں، بلکہ چپ کے جن لوگوں کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ ان کو میں نے خیر کی دعوت دینی ہے اور انہوں نے قبول کر لینی ہے، ان پر کام کرتے رہے اور مسلسل کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد جب حمایتی پیدا ہو جاتا ہے نا تو آپ کے قدم جمنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار آپ مدنی دور سے گزارے جاتے ہیں، تعلیم کا میدان ہے، آپ کو کہیں ٹیچر بنا دیا جاتا ہے، آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں، آپ ایک الگ ہی فارم میں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت مدنی دور کے یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ مدنی دور میں بھی جنگیں مسلسل ہو رہی ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ اس میں یہ تھا کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم میسر تھا اور وہاں سے آپ تبلیغ کا کام کر رہے تھے اور ایک بندے کو نا سینس آف سیٹسفیکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ آپ صرف مدنی دور سے ہی گزارے جائیں۔ آپ اس وقت اگر آپ اس ملک میں ہیں تو آپ کسی اور ملک میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ اگر یہاں پر کسی ایک دور سے گزرے ہیں تو کسی اور دور سے بھی گزر رہے ہوں گے، صحیح ہے۔ بعض اوقات آپ کے اپنے ہی گھر والے آپ کے حمایتی ہوتے ہیں، پرسکون ماحول ہے، سب کچھ آپ کے لیے ریڈی ہوتا ہے، پکا پکایا حلوہ ہوتا ہے، بس آپ نے تبلیغ کرنی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسے نہیں ہوتا، آپ کے اپنے ہی گھر والے آپ کے خلاف ہوتے ہیں، یہ کیا تم دین کا کام کرنے چلی ہو اور کیا تم نے اب نمازیں ہی پڑھنی شروع کر دی ہیں۔ تو پھر کیا ہے کہ اپنا اپنا مقام اور اپنا دعوت کا کام سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کام تو ہم نے کرنا ہی ہے، یہ مسلم امہ پر اس کی حیثیت کے مطابق ہر مسلم پر فرض ہے، ٹھیک ہے، صرف نماز کا قیام ہم پر فرض نہیں ہے، بلکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی ہم نے کرنا ہے۔ کس طرح کرنا ہے ہر کوئی شخص اپنی جگہ پر دیکھے گا اور حکمت کے ساتھ اس کام کو جاری رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے اپنے دین کا کام لے لیں اور یاد رکھیں کہ اللہ کو اپنے دین کو پھیلانے کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے دین کا کام تو ابابیل سے بھی لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، تو یہ تو ہمارے اپنے بھلے کے لیے کہ ہم آخرت میں اپنے کیا چاہتے ہیں، کیا درجات چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دعوت و دین کے کام میں کر گزریں اور اپنی آخرت میں اپنے درجات بلند کر لیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔